السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سمد مسافر آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کے علامات، بے وجہ تشویش اور بے سکونی، بھوک اور نیند میں کمی، نظام کی خرابی، سر درد اور اعصابی کھنچاؤ، ڈپریشن کے مریض کا رویہ، مایوسی، ڈپریشن کے وجوہات، اپنے آپ کو الزام دینا اور شریک حیات کے ساتھ ناچاکیاں، موٹاپا، بے مقصد زندگی، خود رحمی، ماحول کی گھٹن سے نجات پائے ہم نے، اور جنسی تفریق، تنگ نظری، حسد اور نفرت سے نجات حاصل کیا ہم نے، طویل جسمانی بیماریوں کو جان لیا ہم نے اور اس سے نجات حاصل کی ہے، اور جنسی مسائل پہ ہم نے بات کیے تھے اور اس خوف سے اور اس چیزوں سے نجات حاصل کی ہے، اور ڈپریشن کے مریض کے ساتھ خاندان کا رد عمل ہم نے جان لیا، بچوں میں ڈپریشن جان لیا ہم نے، پھر نفسیاتی علاج ہم نے شروع کیا، تو ڈپریشن کا نظریاتی علاج ہم نے جان لیا اور ہم نے علاج شروع کیا، اور منفی سوچ سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا ہے، مثبت خود کلامی ہم نے اپنے اندر سمایا اور غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، سوچ اور کردار کا تعلق ہم نے جان لیا ہے، ذہن کو ہم نے وسعت دی ہے اور ذہن کو بہت وسیع کیا ہم نے، ذاتی نقصانات اور صدموں سے چھٹکارا ہم نے حاصل کیے، یعنی اس کو جان لیا ہم نے ذاتی نقصانات اور صدمے، تاکہ جو پچھلے ہمارے لاشعور میں دبی ہوئی ہے اس چیزوں سے ہم نے نجات حاصل کیا، اس کو جان لیا، اس کو ختم کر دی ہے، تو پھر دبی ہوئی خوف سے نجات حاصل کیا ہم نے، خود الزامی سے پرہیز کیا ہم نے، اور خود الزامی کو ہم نے ختم کیا، اس کی جگہ پہ کچھ اور سجایا، اور یعنی مثبت خیالات اور مثبت انرجی اس جگہ پہ ہم نے لے آیا، خیال کی قوت کو ہم نے جان لیا تھا کہ خیال کیا ہے اور خیالات ہماری زندگی کیسے ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ہمیں بیماریوں میں لے جاتے ہیں، ناکامیوں میں لے جاتے ہیں، اور خیال کی قوت سے ہم نے اپنے ڈپریشن اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہم نے سیکھ لیا تھا۔ اعتماد کا کرشمہ ہم نے سیکھا تھا کہ اعتماد جب اپنے آپ پہ اور اعتماد اللہ پہ اور اپنے آپ پہ کیسے ہم جان سکے، اور اس بیماریوں اور بہت سے مسائل سے نجات ہم نے حاصل کیے تھے، بامقصد زندگی کا آغاز کیا تھا ہم نے، بامقصد زندگی کا ہم نے آغاز کیا، جس کی وجہ سے ہمیں مقصد نہیں تھا زندگی کے، اور ڈپریشن کے شکار تھے ہم، ڈپریشن سے ہم نے نجات حاصل کیا، بامقصد زندگی کو ہم نے جان لیا کہ بامقصد زندگی کیا ہوتی ہے، اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں بہت سی خوبیاں لائیں، بہت سی کامیابیاں لائیں، اور بہت سی ایسی بیماریوں اور بہت برے حالات سے ہم نجات حاصل کیے۔ پھر ہم نے کئی ایسی مثالیں دیے۔ ناظرین، ہم نے موزون نصف لائن کے دریافت کو حاصل کیا تھا، اور ہم نے یعنی ایم اپنی زندگی کا ایم کا تعین کیا تھا، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے بامقصد زندگی کا آغاز کیا تھا، اور ہمارے زندگی کا جو ٹارگٹ تھا، جو مقصد تھا، جو نشان تھا، وہ ہم نے جان لیا تھا، اور ہم نے بہت سے اپنے پرابلم سے نجات حاصل کر لی ہے۔ پھر ہم نے ترک عادت ہم نے سیکھ لیا، اور ترک عادت ایسے عادت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں جو کہ عادت بھی بیماری بن جاتا ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی ہے، اس کے ڈبے پہ لکھی ہوتی ہے کہ سگریٹ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن پھر بھی ہم سگریٹ کو پیتے ہیں، اور سگریٹ جو ہے وہ آپ کی کینسر کا باعث، ڈپریشن، ٹینشن کا باعث ہوتی ہے، اور ایسے کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دیتے، ماحول کو بہت خراب کر دیتے ہیں، اور اس سے ہم نے نجات حاصل کی۔ اس طرح کی شراب نوشی ہے، پان کھانا ہے، اس سے نجات حاصل کی ہم نے۔ کئی ایسے عادتیں آ جاتے ہیں جو کہ نسوار ہے، کچھ اور اس طرح کی
عادات ہے، جو بری عادات ہمیں جو ہمارے زندگی کو خراب کرتا ہے، جو ہماری زندگی میں پریشانیاں لے آتے ہیں، اس چیز سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا. اور حسد، نفرت، تنگ نظری یہ بھی ایک عادت ہے. اس عادات سے ہم نے چھٹکارا. زیادہ کھانا بھی ایک عادت ہے، دیر سونا بھی ایک عادت ہے، اور صبح دیر اٹھنا بھی ایک عادت ہے، اور کاہلی، سستی، تمام چیزیں ایک عادت ہے. اور آپ میں جو ہے نا ایک سوچ بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک عادت ہے. سوچ جو آپ کا ہے کہ نیگیٹو سوچ، آپ کی جو منفی سوچ ہے، وہ بھی ایک عادت ہے. تو اس عادت سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا ہے. اور کئی ایسے خوف ہمارے اندر سجائی ہوتی ہے، وہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں. خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، وہ بھی ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا ہے. پھر ہم نے ایک فارمولے کا دریافت کیا تھا، جس فارمولے کے ذریعے ہم چل کے کئی ایسی ناچاکیاں، بیماریاں، بہت سی ناکامیاں ہمارے وجود میں، ہماری زندگی میں جو آ چکے ہیں، اس سے ہم نے نجات حاصل کی ہے. پھر ہم نے مراقبہ کا آغاز کیا تھا. مراقبہ کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور مراقبہ ہم نے پڑھے تھے. مراقبہ کے اقسام ہم نے پڑھے تھے. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ڈپریشن کا خاتمہ، اور مذہب اور مراقبہ، جدید مراقبہ. ناظرین، ہم نے مراقبے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، اور بہت سی مشقیں بتائی ہیں آپ کو، جو کہ آپ نے یقیناً کر چکے ہوں گے. اور مراقبے سے ڈپریشن، ٹینشن کا علاج بہترین طریقہ ہے، جو کہ آج کل ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں کہ مراقبہ کریں، یعنی میڈیٹیشن کریں. میڈیٹیشن سے بہت سے ایسی بیماریاں، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو ایک طرح کے جیسا کہ ایک کوئی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی بیماریوں سے نجات ہم نے حاصل کیے. تو جدید مراقبہ ہم نے جان لیا تھا کہ جدید مراقبہ کیا ہے. پھر مراقبے کے اقسام ہم نے جان لیے تھے. اور مراقبے میں ہم نے جان لیے تھے کہ ارتکاز توجہ کیا ہے، یعنی کنسنٹریشن کس طرح کے ڈیولپ کیا جائے، کس طرح اس کو تمرکز فکر کو بڑھایا جائے، تاکہ آپ کو تمرکز فکر سے آپ کئی فارمولے، کئی پلاننگ اور بہترین ہو، آپ کے ڈیپ ہو، آپ کے ذہن میں اور آپ کی طاقتوں میں. ارتکاز توجہ یعنی کنسنٹریشن ہم نے جان لیا تھا. اور اس طرح کے سائنسی تجربات آپ کو بتائے تھے کہ سائنسی تجربات جو ہوئے تھے یوگیوں پہ، جو مراقبہ کرتا ہے ان پہ، اور ان کے تجربات بتائے تھے کہ کس طرح کے کام کر رہے تھے، اور کس طرح کے ان لوگوں نے، جو سائنسدانوں نے جب تجربات کیے تو اس یوگیوں پہ اور جو میڈیٹیشن کرتے تھے ان لوگوں پہ تجربات جو آپ نے پڑھے تھے اور آپ نے سیکھے تھے کہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس بھی اس تجربات کو مانتے ہیں. اور سائنس بھی جو ہے نا مراقبہ جو ہے یعنی میڈیٹیشن ایک سائنٹیفک نالج ہے. تو ہم نے سیکھ لیا تھا کہ یوگیوں نے کس طرح کے اپنے صلاحیتوں کو بڑھائے تھے. EEG کے ذریعے ہم نے دیکھ لیے تھے ان چیزوں کو. تو پھر ہم نے سیکھے تھے ذہن کے سکرین کو. ہمارے مائنڈ میں کچھ ایسی ویو ہے جسے بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا اور الفا ویو کہا جاتا ہے. اس ویو کو ہم نے جان لیے تھے، اور ویو کی فریکوینسیز کو جان لیے تھے کہ کس حالت میں ایک شخص پہ کون سے فریکوینسی ہوتی ہے. جس حالت میں انسان ہو اس کی کون سے فریکوینسی بڑھ جاتے ہیں اور کون سے لو ہو جاتے ہیں. اس پاور کو ہم نے جان لیے تھے. اور پھر ہم نے اپنے انرجی فیلڈ کو جان لیا تھا. مثالی جسم جسے کہتا ہے اورا. اور انرجی فیلڈ ہمارے ارد گرد جو گھومتے ہیں ہماری باڈی میں، جو ہے چاکراز پاور ہے یا جل انرجی پاور جسے کہا جاتے ہیں، اس پاورز کو ہم نے جان لیے تھے کہ وہ پاورز کیا ہے اور ہم خود کیا ہیں کہ ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انرجی دی ہوئی، ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، اور ہم اس طاقتوں کو ہم نے جان لیے تھے کہ کس طرح کے ورک کر رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں اس چیزوں کو. پھر ہم نے
مراقبے کے ایک ایسے انرجی ہم نے سیکھ لیے تھے کہ مراقبہ ایک ایسے انرجی ہے کہ انسان کے ہر سسٹم کو حیات اور تازگی دیتے ہیں۔ پھر قوت مدافعت کو ہم نے بڑھائے تھے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے۔ ذہنی انتشار سے چھٹکارا حاصل کیے تھے کہ ذہنی انتشار اتنا لوگوں کو آج کل لاحق ہے، بالخصوص یورپ امریکہ میں لوگ بہت بیزی ہیں اور بہت فاسٹ لائف ہے، جس کی وجہ سے ذہنی انتشار ہے، ڈپریشن، ٹینشن کی کئی ایسے بیماریاں لوگوں کو لاحق ہے جو کہ یہاں ایشیا میں نہیں ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بیرونی ماحول کے برے اثرات سے ہم نے نجات حاصل کیے تھے۔ بیرونی ماحول ہمارے یہاں پر کراچی کی ماحول ہے، لاہور کی ماحول ہے اور یہ اسلام آباد کی ہے، کئی ایسے اور شہر ہیں جس کے بہت رش ہے، جہاں پر بہت دھواں ہیں اور ماحول کے برے اثرات ہیں ہم پر، ہمارے آنکھوں پہ، ہمارے پوری وجود پہ، ہمارے اندرونی صلاحیتوں پہ، ہمارے ذہنی صلاحیتوں پہ اس کے برے اثرات ہیں۔ اس برے اثرات سے ہم نے نجات حاصل کیے تھے۔ دماغی صلاحیتوں میں اضافے کے کوشش کی ہم نے اور ہم نے اپنے دماغی صلاحیتوں کو بڑھا دیے ہیں مراقبے سے، اور سوچ میں گہرائی پیدا کی ہم نے۔ سوچ ہمارے بہت گہرے ہو گئے تھے اور ہمارے کنسنٹریشن بہت بڑھ گئے تھے، اور ہم سوچ کی گہرائی کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سے پلاننگ بنائے، بہت سی چیزوں کو دریافت کیے اور بے چینی اور بے جا خوف سے نجات حاصل کیا تھا ہم نے۔ ڈپریشن اور گھبراہٹ سے نجات حاصل ہوئے تھے، حافظے میں تقویت حاصل ہوئی تھی، حافظہ کو بہت سٹرونگ کیا تھا ہم نے، اور ایک سوئی میں اضافہ ہو گیا تھا، ہمارے بے فنا اضافہ کر دیتے ہیں مراقبہ۔ تصور پختہ اور واضح ہم نے حاصل کیے تھے، تھکاوٹ اور سستی سے نجات حاصل کیے تھے ہم نے، دماغ پر کنٹرول حاصل ہوا تھا اور ہم نے حاصل کیے تھے کنٹرول دماغ پر۔ اعصابی ٹینشن سے نجات حاصل ہوئی تھے، ہمارے قوت ارادے اور قوت فیصلہ میں اضافہ ہوا تھا، قوت برداشت، قوت حوصلہ میں اضافہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو جسمانی اسٹیمنا ہے اس کو بھی برقرار رکھا تھا۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوا تھا ہمیں، ہمارے اپنے جو اعتماد ہے یعنی ہماری جو کانفیڈنس ہے اس کو ہم نے بہتر کیا تھا اور بہت بڑھائے تھے ہم نے۔ شخصیت اور زندگی میں تبدیلی لائے تھے ہم نے، عام صحت ہم نے بہتر سے بہتر ہم نے پایا، اور اس طرح زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی کے پیدا کیے ہم۔ مراقبے کے لیے ضروری ہدایات ہم نے پڑھے تھے کہ مراقبے کے لیے کون سے ہدایات ہے اور کس طرح کے ہم مراقبہ کا آغاز کریں۔ سادہ طرز تنفس پڑھے تھے ہم نے کہ تنفس جو ہے ہمارے یعنی سانس جو ہے ہماری زندگی کے دار و مدار سارے کچھ سانس پہ ہے، اس سانس کو بہتر کرنے کے ہم نے مشقیں سیکھے تھے، اور وہ مشقیں ہماری ڈپریشن، ٹینشن اور ایسے بہت سی نفسیاتی بیماریوں بلکہ جسمانی بیماریوں کا نجات اور پیٹ کے فالتو چربی کے لیے بھی اچھا ہے۔ مناسب اور موزون غذا کا ہم نے چارٹ پڑھا تھا، اور وہ مناسب اور موزون غذا پہ ہم نے بحث کیے تھے، اور ہم نے دریافت کیا، ہم نے سیکھ لیے تھے کہ ہمارے لیے کون سا غذا اچھا ہے اور کس طرح ہم غذا کو اپنی زندگی کا صحیح طریقے سے یعنی موزون طریقے سے ہم غذا لیں، اور وہ غذائیں سے نجات حاصل ہو جائیں جو کہ ہمارے وزن بڑھاتا ہے اور ہمارے اندر زہریلی مادے کریٹ کرتا ہے۔ جسمانی حرکات پر ہم نے قابو پائے تھے، اور جسمانی یعنی جو ہے نا کنٹرول ہم نے حاصل کیا اپنے جسم پہ کہ ہم باڈی کا مراقبے کی حالت میں باڈی کا کوئی حصہ نہ ہلائیں، اور ایک مجسمے کی طرح ہم ایک حالت میں رہیں اور اپنے خیال کو کسی جگہ پہ فوکس رکھیں۔ پھر ہم نے پہلی مشق، دوسری مشق، تیسری مشق اور چوتھی مشق ہم نے سیکھے تھے مراقبے کے۔ تو اس طرح کے ہم آگے بڑھتے ہوئے یوگا کی ہم آگے بڑھتے ہوئے یوگا کریں گے، اور یوگا سے ہم بہت سے فائدے حاصل کریں گے، اور مراقبہ آپ نے حاصل کیا، اور پھر یہی مراقبہ چلتے ہوئے
یوگا مراقبہ جب آپ کریں گے تو یوگا مراقبے میں اور زیادہ طاقت محسوس کریں گے آپ۔